جب میں ایئر فورس میں جوائن کیا ایز اے فائٹر پائلٹ تو میں نے اپنے سینئر سے دیکھا کہ وہ کس جذبے سے لڑے تھے، اور میری یہ بہت بڑی خوش قسمتی تھی کہ ایم عالم سے ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن میرا ہوا، کیونکہ وہ اسی میس میں رہتے تھے پشاور میں ہی، جس میں میری ایز اے ینگ آفیسر جو کمیشن میرے ملنے کے بعد جب میں پاس آؤٹ ہوا تو اس کی میری پوسٹنگ پشاور ہوئی تھی، ایم عالم صاحب اسی میس میں رہتے۔ اچھا، ہم ان سے سٹوری سنتے تھے بچوں کی طرح، پوچھتے تھے جی جنگ کیسے ہوئی، آپ نے کیسے کیا، یہ تو وہ جو ہمیں پاس آن ہوئی ہیں ہم نے وہی لیگیسی کوشش کیا نئی نسل کو، نئے نوجوانوں کو جو پاکستان ایئر فورس میں پاس آؤٹ کریں۔ اور میں اکثر بتاتا ہوں تو وہ جو قصے ہیں ایم عالم صاحب سے آپ نے ان کی زبانی بھی سنے ہوئے؟ جی ڈائریکٹ جیسے میں آپ سے سن رہا ہوں، اتنی دور نہیں بلکہ جتنی ایڈمرل صاحب بیٹھے تھے، کیونکہ ہم ڈائننگ ہال میں ایک طرف وہ بیٹھے ہوتے تھے یا ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو وہ میس میں ہی رہتے تھے اور میس میں ہی ہمارے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اچھا، اور اس طرح کا ووڈن فلور تھا، اور ووڈن فلور وہ اصلی والی ووڈ انگریزوں کے زمانے کی، اور ووڈن ٹیبل تھا۔ تو جب آ کے بیٹھتے تھے ہمارے سامنے تو ہم کوئی بات پوچھتے تھے تو اپنی سٹوری تو سناتے تھے، لیکن ہمیں بھی آدھی کرسی پر ٹینشن میں بیٹھنا اس لیے پڑتا تھا کہ وہ ہم سے ایک قسم کا کوئز لیتے تھے۔ اچھا، وہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ انڈین ہنٹر جو ہے اس کی کتنی تھرسٹ ہے، ہم سے اتنی تھرسٹ ہے، ٹرن کتنا، ٹرن ریٹ کتنا ہے، فلاں چیز کتنی ہے، ریٹ آف کلائمب بتاؤ فلاں جہاز کا انڈین۔ تو اگر ہم نہیں بتاتے تھے تو لٹرلی ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ تم اتنے منورٹی میں ہو، تم 1/3 ہو، اگر تمہیں دشمن کا نہیں پتا تو اس کو آؤٹ سمارٹ کیسے کرو گے؟ ارے واہ، اس کے ٹیکٹکس میں اس کے کمزور ایریاز کو ایکسپلائٹ کیسے کرو گے؟ وہ تبھی کرو گے جب ان کے بارے میں جانو گے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کی انٹرسٹ کے لیے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے تھے، اگر میرا منہ ادھر ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں یا ناشتہ کر رہا ہوں تو ایم عالم صاحب جب آتے تھے تھوڑی دیر بعد پتہ لگ جاتا تھا ایم عالم صاحب ڈائننگ ٹیبل میں آ گئے ہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی کو سمجھاتے ہوئے میز پہ مکے مارتے تھے جذباتی۔ اچھا، یہی غصے میں کہ تم دشمن کا کرو گے ڈز، تو وہ کیونکہ ووڈن میں نے جیسے پکا تو وہ پورے ہال میں گونجتی تھی ایک آواز، اور پتہ لگتا تھا ایم عالم صاحب ڈائننگ ہال میں آ گئے۔ تو یہ ایک لیگیسی تھی ان کی۔ مگر اس وقت تو یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی کہ جس طریقے سے ہم لوگ ابھی ایک میزائل فائر کرتے ہیں، وہ تو کہاں سے کہاں میلوں، کون سے 150 200 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر یہ جو کیا ایسی ان کے پاس چیزیں ٹیکنیکس تھیں جس میں 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں انہوں نے اتنے سارے انڈیا کے جہاز جو ہے وہ گرا دیے؟ جی بالکل بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں۔ اس زمانے میں جو پرسنل سکل ہوتی تھی پائلٹ کی اور ٹریننگ، وہ بڑا میٹر کرتی تھی، بیکاز لٹرل سینس میں اس زمانے میں جو لفظ ہوا تھا جو اب اپلیکیبل اس طرح نہیں رہا، وہ ڈاگ فائٹ کہتے تھے۔ وہ لٹرلی جہاز ادھر سے 2 3 4 آتے تھے، وہ گتھم گتھا ہوتے تھے، لڑائی کرتے تھے۔ جس کی سکل اچھی ہے، جس کی نظر اچھی ہے، جس کی ڈیسیژن میکنگ اچھی ہے، جس کی اسٹریس مینجمنٹ اچھی ہے اور ریئیکشن کوئک ہے جس کا، وہ کر گزرتا تھا وہ یہ۔ اور یہ جیسے میں نے کہا اب وہ ٹیکنالوجی آ گئی، پھر مشین آ گئی، پھر کمپیوٹرز آ گئے، پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے آلموسٹ 198 کلومیٹر پہ مارا ہے، جو پہلا ہندوستان کا جہاز جو 5 مئی کو جو مارا، 7 مئی کو۔ تو یہ ایک لیگیسی تھی۔ لیکن آپ نے پوچھا کہ کیسے کور کرتے تھے؟ ہاں، بیکاز ڈفرنس کور دیکھیے آج کا نہیں ہمارا یہ ہے، ہمیں ڈے 1 سے پاک فضائیہ کو پتہ ہے کہ ہم نومیریکلی انفیریئر ہیں، ہم نمبر کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ اور نمبر کا نہیں اس لیے نہیں کر سکے کہ ہمارے کو ڈیزائن ایسے نہیں ہے۔ 65 کی جنگ میں بھی ہم 1/3 تھے، آج بھی ہم اسی طرح ریشو سے چلتے ہیں۔ لیکن کس چیز میں ہمیں ممتاز کیا الحمدللہ، وہ پہلی ہے جذبہ ایمان، آبویسلی جس جذبے سے ہم لڑتے ہیں، اور ایم عالم صاحب کو ہم نے دیکھا پیشن۔ آبویسلی میں اکثر بھی اس بات میں بچے بھی پوچھتے ہیں کہ ڈو یو ہیٹ دی اینیمی؟ آئی سیڈ آئی ڈونٹ ہیٹ دی اینیمی، مجھے سامنے والے سے نفرت نہیں ہے، لیکن مجھے اس سے بڑی محبت ہے جس کو میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے اندر یہ چیز بھی نہیں کہ مر گیا تو شہید اور بچ گیا تو غازی۔ اور دوسری ہم کرتے ہیں کوالٹی آف ٹریننگ سے کور کرتے ہیں اس گیپ کو جو ہمارا نومیریکل ہے۔ اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ جو آپ نے دیکھا وہ ہماری ہے ٹیکنالوجیکل ایج جو ہے۔ اچھا، ابھی جو ہمارے 200 کلومیٹر پہ جو ہم نے دشمن کو مارا ہے، آج سے 5-6 سال پہلے جب انہوں نے رافیل لیے تھے اور ہمارے پاس J-10C نہیں تھے تو ان کا ایج ہو گیا تھا ہمیں پہلے شوٹ کرنے کا۔ اچھا، وہ 1.5 سال رہا، ہم ایک قسم کا ڈیفینسو چلے گئے کہ وہ 150 کلومیٹر سے مار سکتے تھے اور ہم 100 کلومیٹر تک مار سکتے۔ پھر پریزنٹ لیڈرشپ نے یہ فار سائٹڈ فیصلہ کیا کہ یہ ہماری نومیریکل ڈس ایڈوانٹیج کے علاوہ شوٹنگ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوگی، تو ہمیں پھر J-10C انڈکٹ کیے، جو الحمدللہ 200 کلومیٹر پلس پر شوٹنگ کی، جنہوں نے ابھی۔ اچھا، نوید احمد رضوی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم یہ بات کریں گے کہ نیوی کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کیا کردار تھا نیوی کا، کس طریقے سے سمندروں میں جا کر یہ جو جنگ لڑی جاتی تھی 60s میں، یہ کس طریقے سے کی ہے؟ کتنی بڑی خاموش جنگ ہوتی ہوگی سمندروں کے اندر نوید صاحب، خاموش جنگ کیسے لڑتے تھے؟ نہیں، خاموش جنگ نہیں ہے، سمندروں کے اندر کی کون سی آواز؟ اتنی آنکھوں میں مطلب ذرا اوجھل ہے،
ہے نا؟ لیکن جنگ کی تو گونج اور اس جیسے کی وہ ادھر سب ابھی موجود باہر ہے۔ کوئی ایک بم پھٹے گا سب کو پتہ چلے گا، اس سمندر کے اندر جنگ چل رہی ہے، آواز نہیں آتی، آواز ہی نہیں، جہازوں فائٹر جہازوں کی تو آواز آتی ہے، پورے شہر کو پتہ لگتا ہے جہاز آ گیا، سب کو پتہ چلتا ہے۔ بلکہ سائلنٹ واریئرز۔ اور کوئی مہمان آتا ہے گھر کی بیل دے کے آتا ہے نا، تو یہ جو خاموش سمندری طوفان، یہ جنگ کیسے ہے؟ جیسے آپ نے فرمایا اس جنگ کی ڈائنامکس تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ اس میں ایک چیز جو پہلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کو پہلے اپریشیٹ کر کے اپنے آپ کو ان مقررہ مقامات پہ تعینات ہو جانا ہوتا ہے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ آدھی جنگ یہیں پر ہے کہ آئی ایم پوزیشنڈ بیٹر دین مائی اینیمی، ون۔ اس کے بعد پہلے میں آنا چاہوں گا، دو باتیں میں کرنا چاہتا تھا کیونکہ آپ نے یہ ذکر چھیڑ دیا۔ یہ جو 6 ستمبر ہے یہ یونیک ہے، کیونکہ یہ ہے ان دی ویک آف مارکہ حق، اور مارکہ حق کو میں بالکل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور تحفہ سمجھتا ہوں ہماری قوم کے لیے، جس نے اس قوم کو یکجا کر دیا۔ اب میں آتا ہوں 65 میں جو نیوی کا کردار رہا، اس میں ہمارے پاس ایک سبمرین تھی اس وقت، اس کا نام تھا پاکستان نیوی سبمرین غازی۔ اچھا جی، یہ جو پہلی سبمرین تھی یہ ایک غازی جو تھی اکیلی تھی ہمارے پاس، لیکن بیکاز آف ہر دی انٹائر انڈین فلیٹ ریمینڈ ان دیئر ہاربرز اینڈ پورٹس اینڈ ڈیڈ ناٹ وینچر آؤٹ، باہر نہیں آیا وہ کوئی بھی جہاز، بیکاز آف دی اسکیئر آف دی پریزنس آف غازی ان دی واٹرز۔ دی انٹائر فلیٹ ریمینڈ ان سائڈ۔ کیا بات ہے۔ دوسرا جو اس میں ہم نے ایک جو ذرا بڑا واقعہ ہے وہ ہے کہ سرفس شپس نے جا کر گجرات کے کوسٹ پہ، وہاں پہ ان کا دوارکا پہ ایک ریڈار اسٹیشن تھا، اس کو جا کے نیول گن فائر سے ختم کیا۔ اچھا، تو یہ دو بہت ویزیبل اور ویوڈ تھے، لیکن کیونکہ وہاں سے اتنی ریزسٹنس نہیں تھی، ایک قسم کا وہاں پہ خوف تھا، دہشت تھی غازی کی، جس کی وجہ سے ان کا فلیٹ آیا ہی نہیں، تو کوئی زیادہ آپس میں مارکا نہیں ہو سکا اس طرح۔ اچھا، لیکن بہرحال دیکھیے بحری جنگ کے اپنے ایک وہ ہے ڈائنامکس، اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس تجارت جا رہی ہے وہ راستے آبی گزرگاہیں کھلی رہیں، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے ملک کی معیشت اور آپ کی وار مشینری چل رہی ہوتی ہے۔ وہ فیول آئل جو آ رہا ہے وہ اشد ضروری ہے، وہ اسپیئر پارٹس جو آ رہے ہیں وہ بہت ضروری ہیں ٹو کیپ یور سیلف ایٹ دی آپٹیمم ہر چیز میں۔ تو اس چیز کو سیف گارڈ کرنے کے لیے نیوی کا کردار ہوتا ہے، اور نیوی نے اس وقت بھی اور الحمدللہ اس دفعہ بھی آپ میں سے کسی کو یہ محسوس نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے ہم سائلنٹ اچھا، فورس ہی ہیں۔ جیسے